یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6829۔ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا 1/3 کی وصیت کر دوں، باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، پھر فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5659۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا، قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے، اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6840۔ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5657۔